عبداللہ صاحب، جو اوورال سچویشن بنتی ہے کہ جہاں پر ایک جانب ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے، اور پھر نیتن یاہو کی بھی وہ ایک کلاس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہیں پر جو سارے حالات ہم دیکھتے ہیں، کبھی ادھر سے ہم ایران کی جانب سے حملہ ہو جاتا ہے، کبھی ایران پر حملہ ہو جاتا ہے، تو سر کیا کھچڑی پک رہی ہے ساری صورتحال؟ یعنی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال ہے، Axios.com کے اوپر یہ خبریں آتی ہیں، ٹروتھ سوشل پہ آتی ہیں، یہ بتائیے کہ پہلے یہ کبھی ویب سائٹس اور یہ آپ کو کبھی نظر آئی تھیں کیا؟ ان کے اوپر جو خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے گردش کی تھیں؟ تو یہ اچانک کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ آپس میں کوئی ایک رکھنا پڑ گیا ہے، دراڑ پڑ گئی ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ یہ اصل میں ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بہانے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں اور یہ جو نیتن یاہو ہے یہ کیا چاہتا ہے؟ نیتن یاہو کو پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتا 27 اکتوبر کے، اور حکومت کے حوالے سے بہت ہی کمزور ہے۔ اس کی حکومت ایمرجنسی کے اوپر چل رہی ہے، اور ایمرجنسی سے کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ عرصہ اور لنگر آن کروا لیں تاکہ اس دوران امریکہ کے بھی الیکشن ہو جائیں۔ جب امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایران کے حوالے سے اور خطے کے حوالے سے دباؤ کم ہو جائے گا، اور ظاہر ہے پھر وہ اپنے لاسٹ لیگ آف جو کہتے ہیں نا اقتدار، اس کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ ان کا بنیادی طور پہ آپ دیکھیں ایپسٹین فائل کا پریشر بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر کاروباری معاملات ہیں جو کہ جا کے اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی کسی ملک کو اسلحہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کے چیزیں طے نہ کی ہوں، یعنی کہ آپ فلانے کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور فلانے کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ان کا تو اسلحہ ختم ہو گیا تھا، تو یہ بیروت کے چھوڑ کے باقی لبنان کے اوپر جو اسرائیل کی جانب سے ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ بغیر آشیرواد کے ہے؟ مائک ہکابی جو کہ ان کا امبیسڈر ہے امریکہ کا اسرائیل کے اندر، وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا مذہبی اور قانونی حق ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائیں، لیکن اس کے اوپر واشنگٹن کی جانب سے کوئی سرزنش نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو ایک طرف رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روز روز وہ لبنان کے اوپر اپنا قبضہ کر رہا ہے۔ 50% سے 70% اب اس نے قبضہ کر لیا ہے غزہ کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ امریکہ کا اب انٹرسٹ کیا ہے؟ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن بس جیت جائیں، اور اس کے بعد ہم ایران کو تب تک جو ہے وہ ایک دھوکے میں رکھیں گے، دنیا کو دھوکے میں رکھیں گے، اور ایک لنگر آن کریں گے پروسیس کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو کھینچتے چلے جائیں گے۔ ابھی پرسوں ہو رہا ہے معاہدہ، ہفتے بعد ہو رہا ہے، یہ 28 فروری سے چل رہا ہے معاملات، اور یہ معاہدہ دیکھیں یہ کبھی نیوکلیر کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ نیوکلیر کا ہوتا تو 2025 میں عمان کی جانب سے جب یہ کہا گیا تھا کہ وہ تو زیرو انریچمنٹ پہ آ رہے ہیں تو معاملہ تو ختم ہو جانا تھا۔ دوسری جانب اب ایران کا معاملہ ہے۔ ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ہم آیت اللہ علی خامنہئی کی، اب آپ کو پتہ ہے تدفین کا بھی معاملہ ہے، بالکل جو محرم الحرام ہے وہ سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ یہ تدفین وہاں ہو، کیونکہ اس سے پہلے 1989 میں جب تدفین ہوئی تھی آیت اللہ خمینی کی تو اس ٹائم پہ تقریباً 1 کروڑ لوگ باہر نکلے تھے، جو 1/5 پاپولیشن تھا، اور یہاں بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ 1 کروڑ سے اوپر کے قریب لوگ نکالے جائیں، اور ظاہر ہے اس کے اندر لیڈرشپ ولنریبل ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ قاسم سلیمانی کو جب ان کا 1 سال کا تقریبات تھیں، ان کی برسی منائی جا رہی تھی، تو وہاں اس ٹائم پہ جو سرحدی علاقہ تھا، مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہاں باقاعدہ دھماکہ ہو گیا تھا جس میں 350-400 لوگ جو تھے وہ بیچارے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ تو یہ پرانی طریقہ کار تو رہا ہے۔ تو کیانی صاحب یہ جو ابھی صورتحال ہے یہ دھوکے کی ہے، پاکستان کو بھی امبیرس کروایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ عبداللہ صاحب اس پر نا آپ کے ساتھ اپنا کردار ادا کر دیا ہے، لیکن پاکستان کا کردار اپنی جگہ، لیکن پاکستان کا کردار یہی تھا نا کہ وہ چاہتا تھا کہ گلف سمیت تمام خطے میں امن ہو جائے، سلامتی ہو جائے، اور 2 فریقین آپس میں مل بیٹھے۔ پاکستان کی حکمت عملی بہترین تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے نے ہمیں بھی جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، اس حوالے سے آپ نے بڑا مفصل جواب دے دیا ہے۔ حافظ صاحب،
ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب گلگت کے الیکشن میں ایک دفعہ پھر سے وہی پرانا گلہ کرتے نظر آئے کہ مجھے کیوں نکالا. اب تو ان کے بھائی کی حکومت ہے, مین حکومت بھی ان کی بیٹی بھی وزیر اعلیٰ ہیں, تو ان کا کیا یہ گلہ عوام سے بنتا ہے کہ یہاں اپنی پارٹی سے بنتا ہے؟ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب اس بات کی یاد دہانی ریپیٹڈلی کرواتے ہیں کہ ان کے تمام جو ادوار گزرے, جس کے اندر وہ وزیر اعظم پاکستان بنے, اور جب پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے دور کے اندر اور دیگر صوبوں کی وزارت اعلیٰ کے دور میں پاکستان نے ہمیشہ رائز کیا. یعنی جو ایٹمی دھماکے نواز شریف صاحب نے کیے اس وقت سے لے کے تب تک, اور جس طرح پورے ملک کے اندر انفراسٹرکچر کے جال بچھائے گئے, پنجاب کو جو ہے پھولوں اور باغوں کا جو صوبہ بنا دیا گیا, اور پھر جس طرح انڈسٹریلائزیشن ہوئی, جس طرح ٹریڈ کی, کامرس کی ترقی ہوئی, جس طرح پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منصوبے بنے, جس طرح اوورسیز نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ پر اعتماد کر کے وہاں سے ریمیٹنسز بھجوائیں, اور جس طرح فارن کنٹریز کے خاص طور پہ جس طرح سی پیک کے لیول کے منصوبے, یہ کس دور کے اندر اگر آپ پوری پاکستان کی پچھلی 40-50 سال کی تاریخ اگر آپ نکال کے دیکھ لیں, اور نواز شریف کے آپ اقتدار کے چند سالوں کو اگر ایک طرف رکھ دیں گے تو پاکستان تو کھنڈر نظر آئے گا. یہ جو جتنی ترقیاتی منصوبے یہ جو ہوئے ہیں یہ تو نواز شریف کے ادوار میں ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ یاد دہانی کرانا تو ویسے بھی اللہ کی سنت ہے کہ بار بار ایک یاد دہانی کرانی چاہیے, لوگوں کو بھی بتانا چاہیے, مقتدر اداروں کو بھی بتانا چاہیے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہمیشہ پاکستان کی عزتیں بڑھی, نواز شریف کے دور میں ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں کی عزتیں بڑھی, اور ایسے منصوبے بڑھے جس سے لوگوں کی رسپیکٹ میں, جو خاندانی لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. نواز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں تو بڑی دل کی گہرائی سے کرتے ہیں, اور وہ جو سمجھنے والے وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. پنجوتا صاحب, سر آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف صاحب کا جو دور ہے سر, پاکستان میں صرف وہی بچتا ہے, اگر ان کو اس دور کو نکال دیا جائے تو صرف کھنڈر ہی ہے سر پاکستان میں. دیکھیں, ویسے تو بات اگر لکھی لکھائی یا ایک رٹ لی جائے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے اتنے کام کیے اور وہ ہٹ جائیں تو پھر کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں, تو حقیقت اس سے الگ ہے. اگر ایٹمی دھماکوں کی بات کی جائے کرنے کی, تو جس نے افتتاح کیا, جس نے ایٹمی پروگرام جو ہے ڈاکٹر قدیر نے, جس نے یہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا, اس کا نام دونوں کا, چاہے بھٹو ہو یا چاہے قدیر ہو, اس کا نام لینا اور اینڈ موقع کے اوپر آ کے تختی جو ہے وہ جیسے لگائی جاتی ہے پھیتا کاٹ دینا اور کہنا کہ یہ سارا ہم نے کیا ہے, تو یہ ایک بددیانتی ہے. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں کہ پاکستان میں جب سے ان کی حکومت ہے, مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اندر بہتری آ گئی ہے؟ کیا لوگوں کی جو ہے معاشی طور پر وہ جو ہے خوشحال ہوئے ہیں؟ پاکستان میں خوشحالی آئی ہے کیا؟ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر لوگوں کی تعداد کے اندر بہتری آئی ہے کیا؟ غربت کا خاتمہ ہوا ہے کیا؟ سرمایہ کاری بڑی ہے کیا؟ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ٹاپ 5 یا 4 یا 3 یا 10 نمبروں کے اندر ایک بات ذرا قطع کرانے کی معذرت, نواز شریف صاحب نے سر اتنا بین الاقوامی پریشر برداشت کیا, سارا کچھ کیا, وہ بالکل ان کو ہم ڈسکریڈٹ کر دیں اس ساری صورتحال میں کہ انہوں نے دھماکے کیے ہی نہیں یا اس میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن تھی نہیں؟ پریشر تو سر انہوں نے لیا نا سر. اور ابھی نندن کے معاملے میں تو یہ ایک انڈیا کا پریشر برداشت نہیں کر سکے اور چائے پلا کے رخصت نہیں. اصل دیکھیں اصل پریشر یہ ہوتا ہے کہ اصل پریشر یہ ہوتا ہے کہ جب خودداری کا معاملہ آئے نا, جب کوئی آپ کو کہے کہ آپ اپنے سرزمین استعمال کرنے کے لیے دے دو اڈوں کے لیے, اور اس وقت آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں. جب یہ کہے کوئی کہ آپ امن بورڈ کا حصہ بنو اور آپ اس قاتل بورڈ کا حصہ بن جائیں, اور لبنان کے اندر فلسطین کے اندر ظلم و فسادیت جاری ہو, اور آپ اس بورڈ کا حصہ بن کے بھی نہ امریکہ کو پوچھ سکیں نہ اسرائیل کو پوچھ سکیں, اور امریکہ کے کہنے کے اوپر تمام معاملات کریں, تو خودداری تو وہاں ختم ہو جاتی ہے نا. دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر عورتوں کو عزت ملی, تو جو 2.5 سال کے اندر عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, دوپٹے چھینے گئے ہیں, گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے, گرفتاریاں معاملات جو FIRs ہیں وہ کیا جو ہے وہ مودی نے آ کے دی ہیں؟ وہ آپ کی حکومت ہی تھی, اور آپ ہی تھے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برہنہ جہاز سے تصویریں پھینکی گئیں, جب ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا تھا, تو وہ آپ ہی تھے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے آپ رد کر سکتے ہیں کہ جو حقیقت ہے, جو ریکارڈ ہے, ماضی تو دیکھیں نا, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا اس حوالے سے جواب آ گیا ہے.